السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ یہ سٹوری مجھے ضلع بجنور انڈیا سے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے، جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ روٹین کے مطابق آج پھر ایک ملزم کمرہ نمبر 302 میں رات گزارنے کے بعد پاگل ہو گیا۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہ تھا، بلکہ اس سے پہلے کئی ملزم پاگل ہو گئے تھے اور بعض اوقات تو کئی خوف سے ہی مر گئے۔ اس کے بعد کمرہ نمبر 302 کو بجائے آصف زدہ کہلانے لگا۔ کئی سپاہی تو اس کمرے کے نزدیک جانے سے بھی کتراتے تھے۔ آج اس جیل میں ایک نیا انسپکٹر آیا تھا، انسپکٹر موہن داس۔ یہ انسپکٹر قابل تعریف اور بہادر شخص تھا۔ یہ نہایت ہی شریف اور ایماندار تھا۔ آج انسپکٹر موہن داس کا اس جیل میں پہلا دن تھا۔ وہ فائلز وغیرہ چیک کر رہا تھا کہ سپاہی ایک ملزم کو لے کر کمرے میں آیا۔ سر، یہ نیا ملزم ہے اور یہ ایک قتل کے کیس میں آیا ہے۔ انسپکٹر موہن داس بولا، اسے کمرے میں بند کر دو۔ تو سپاہی نے کہا کہ سر، ایک کمرہ خالی ہے 302 جو کہ آصف زدہ ہے۔ انسپکٹر نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر، یہ سچی بات ہے، اس کمرے میں آصف ہے۔ اس کمرے میں جس ملزم کو بھی بند کیا جاتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے یا پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ سر، یہ سچی بات ہے، اس کمرے میں آصف ہے۔ اس کمرے میں جس ملزم کو بھی بند کیا جاتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے یا پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ سر، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم صبح ملزم کو دیکھتے ہیں تو وہ مرا ہوتا ہے اور یا بے ہوشی کی حالت میں پایا جاتا ہے، اور وہ پاگل بھی ہو گیا ہوتا ہے، اور کمرہ نمبر 302 سے لے کر پھانسی کے تختے تک قدموں کے نشان لگے ہوتے ہیں، اور سورج نکلتے ہی مٹ جاتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں کی آوازیں پورے جیل میں گونجتی ہیں۔ انسپکٹر نے کہا کہ تم اپنی بکواس بند کرو، اسے کمرے میں بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن جب انسپکٹر موہن داس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور کہا، سر، جس ملزم کو کمرہ نمبر 302 میں بند کیا تھا وہ مر چکا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر، میں بکواس نہیں کر رہا، یہ سچی بات ہے، آپ میرے ساتھ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ کمرہ نمبر 302 میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ملزم واقعی مر چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کمرے میں ابھی تک کتنے ملزم مر چکے ہیں اور کتنے پاگل ہو چکے ہیں؟ 5 مر چکے ہیں اور 10 کے قریب پاگل ہو گئے ہیں، جو کہ پاگل خانے میں ہے۔ سپاہی نے اسے بتایا، یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا، سر، تقریباً 8 ماہ سے۔ آج رات اس کمرے میں گزاروں گا اور اس کمرے کا راز جانوں گا۔ سر، آپ اس کمرے میں نہ ٹھہریں، تم خاموش رہو، انسپکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اپنے آفس میں واپس چلے گئے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ انسپکٹر نے ایک ریوالور اور ایک ٹارچ لے کر ایک سپاہی کے ساتھ کمرہ نمبر 302 کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر موہن داس نے کمرے میں پہنچ کر سپاہی سے کہا کہ باہر سے تالا لگا کر چابی مجھے دے دو اور تم چلے جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر بستر پر لیٹ گیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب پھر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کسی چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یہ آواز مسلسل قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آوازیں انسپکٹر کے کمرے کے پاس سے آنا شروع ہو گئی، اور یہ آواز ایسی تھی کہ کانوں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی، اور مسلسل کوئی پکار رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ ایک دم سے انسپکٹر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آواز مسلسل اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ انسپکٹر کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ اچانک انسپکٹر کا دھیان جب زمین پر پڑا، اس کے کمرے کے سامنے سے صرف پاؤں کے چلنے کے دکھائی دے رہے تھے، جو کہ ایک ملزم اور چند سپاہیوں کے تھے، اور ان کے دھڑ نظر نہیں آ رہے تھے۔ انسپکٹر یہ دیکھتے ہی تاریکی میں گم ہو گیا، اور مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، میں بے قصور ہوں، مجھے کوئی بچائے۔ صبح ہوتے ہی جب ایک پولیس والا انسپکٹر کے کمرے میں گیا تو تالا کھلا ہوا تھا
اور قریب ہی زمین پر انسپکٹر بے ہوش پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی پولیس والا گھبرا گیا اور انسپکٹر کو ہوش میں لانے لگا۔ جب انسپکٹر کو ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس کمرے میں کوئی راز ضرور ہے اور میں دیکھ کر گھبرا گیا ہوں کہ اس کمرے میں کسی کی آتما بھٹک رہی ہے اور یہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ آج رات میں پھر اس کمرے میں گزاروں گا۔ یہ الفاظ کہہ کر انسپکٹر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے کی طرح آج بھی انسپکٹر ایک ریوالور ٹارچ لے کر کمرہ نمبر 302 کی طرف چل پڑا۔ اس نے پھر کمرے کو لاک کروا لیا اور گزری رات کا واقعے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اب تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے۔ اسے پھر سے وہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جو پچھلی رات بھی آ رہی تھیں کہ میں بے قصور ہوں، اور یہ آواز آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ انسپکٹر نے جب یہ آواز سنی تو دروازے کی طرف چل پڑا۔ ریوالور اور ٹارچ اس کے ہاتھوں میں تھے اور پہلے کی طرح پھر کسی کے پاؤں سے چلنے کی آواز آئی اور پھر پاؤں دکھائی دیے۔ یہ آواز ایک نہیں بلکہ بیک وقت کئی آوازیں آ رہی تھیں جن میں سے کوئی یہ پکار رہا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھے بچاؤ، یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ آواز کسی ایک شخص کی ہی تھی۔ انسپکٹر کا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی پاگل ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے فوراً ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ یہ آوازیں مسلسل کانوں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھیں اور وہ پاؤں انسپکٹر کے کمرے سے اب کافی دور چلے جا رہے تھے۔ انسپکٹر جلدی سے پاؤں کا تعاقب کرنے لگا اور پاؤں پھانسی کے تختے کی طرف بڑھ رہے تھے اور تختے کے پاس جا کر غائب ہو گئے۔ انسپکٹر جب پھانسی کے تختے کے پاس پہنچا تو اسے سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ انسپکٹر کو پہلے کی طرح آج بھی مایوسی کی طرف لوٹنا پڑا۔ تیسری رات بھی انسپکٹر نے اس کوشش میں ہی گزاری کہ اس راز سے پردہ اٹھ جائے، لیکن مایوسی کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ اب صبح اس نے کمرے کی ہسٹری جاننے کے لیے اس نے ایک 1.5 عمر سپاہی کو بلایا اور اس سے کمرے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس جرم میں آیا تھا۔ سر، اس کی پوری رپورٹ آپ کو انسپکٹر دیپک راج دے سکتے ہیں جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، سپاہی نے اسے بتایا۔ وہ کس جگہ رہتے ہیں؟ تو سپاہی نے اس کو مکمل ایڈریس دے دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد انسپکٹر دیپک راج کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ انسپکٹر نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور کہا کہ میں کمرہ نمبر 302 کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو دیپک راج نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ واقعہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے کا ہے۔ اس جیل میں ایک ملزم آیا جس کا نام راہل تھا۔ وہ قتل کے کیس میں آیا تھا۔ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ وہ شکل صورت سے نہایت اور شریف لگتا تھا۔ اس کمرہ نمبر 302 میں بند کیا گیا۔ جب پھانسی کا دن آیا تو راہل پھانسی کے تختے پر لے جا رہا تھا۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ جب کسی نے اس کی گردن میں بندھا ڈال کر لیور کو کھینچا تو نیچے سے تختہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تختہ راہل کے پاؤں کے ساتھ چپک گیا ہو۔ جلاد نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ وہ مسلسل دہائیاں دے رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن کافی کوشش کے بعد ہم اسے پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اس کی آتما بھٹکتی رہے گی جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ راہل ایک شخص وجے کا ملازم تھا۔ وجے اپنے ایک دوست اجے کے ساتھ مل کر ڈاکے ڈالتا اور دونوں رقم بانٹ کر آدھی آدھی کر لیتے۔ ایک رات انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور خاصی رقم لوٹی۔ گھر واپس آ کر جب وہ رقم تقسیم کر رہے تھے تو ان میں جھگڑا شروع ہو گیا اور دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس جھگڑے میں وجے اجے پر غالب آیا اور اس نے اجے کو مار دیا۔ فائر کی آواز سن کر راہل اوپر کی منزل کی طرف لپکا جہاں وہاں پہلے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وجے بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی راہل کے اوپر آنے کی آواز سنی تو وہ ایک بھاری گلدان اٹھا کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جب راہل اندر داخل ہوا تو اس نے راہل کے سر پر پیچھے سے ایک زوردار وار کیا اور راہل بے ہوش ہو گیا۔ وجے نے راہل کے ہاتھ میں پسٹل تھما دیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس راہل کو گرفتار کر کے لے گئی۔ بعد میں وجے شہر سے باہر چلا گیا
اب تک اس کا کچھ اتا پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب ہم اس حقیقت کا پتہ چلا، اس وقت تک وجے غائب ہو چکا تھا اور راہل کو پھانسی ہو چکی تھی۔ انسپکٹر نے پوچھا، تو پھر اب راہل کی آتما کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ تو اس کمرے میں رہنے والے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، وجے کو گرفتار کیا جائے اور اسے پھانسی دی جائے۔ شاید اس کی وجہ سے راہل کی آتما مزید قتل کرنے سے بچ جائے۔ انسپکٹر دیپک راج نے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر موہن داس نے کچھ سوچتے ہوئے یہ بات کہی۔ اگلے ہی روز اس نے وجے کی گرفتاری کی مہم شروع کر دی۔ تھانے کے تمام مخبروں کو بھاری رقم کے لالچ دی گئی۔ ایک دفعہ شہر میں بینک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی اور ڈاکوؤں سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ 3 ڈاکو مارے گئے اور 2 ڈاکو زندہ پکڑے گئے۔ ان زندہ پکڑے جانے والے ڈاکو میں وجے بھی تھا۔ انسپکٹر موہن داس کچھ سوچ کر وجے کو کمرہ نمبر 302 میں بند کر دیا۔ اس رات جیل میں کچھ معمول سے زیادہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انسپکٹر بھی اپنے کمرے میں الرٹ بیٹھا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب اس کے کانوں میں پھر وہی آواز پڑی، لیکن آج کچھ آوازیں زیادہ خوفناک آ رہی تھیں۔ انسپکٹر کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی ہمت کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور کمرہ نمبر 302 کی طرف لپکا۔ آگے جو اس نے منظر دیکھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا کہ وجے کے گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے اور وہ پھانسی کے تختے کی طرف گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ وجے بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ پھندے کی رسی کسی نہ نظر آنے والے ہاتھ میں تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ راہل کی آواز آ رہی تھی کہ تو نے مجھے بے قصور مروایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وجے کو پھانسی کے گھاٹ تک لے گیا اور تختے پر لٹکا دیا۔ وجے کے جسم کو چند جھٹکے لگے اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد راہل کی آواز ابھری، میں نے اپنا انتقام لے لیا، اب میں یہاں نہیں رکوں گا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انسپکٹر سے ٹکرایا۔ راہل اپنا انتقام لے کر جا چکا تھا۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ عدیل خان نے مجھے واکنڈ سے سینڈ کی ہے۔ اس سٹوری کا نام ہے جنات کی بارات۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ آسمان صاف تھا اور رات کی تاریکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ گھر کی دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں پڑھ رہی تھی اور باقی گھر والے کمرے سے باہر بنے چھوٹے سے صحن میں چرپائی پر بچھائے سو رہے تھے۔ اصل میں صبح اس کا ایگزام تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں اچانک اس نے ڈھول کی آواز سنی، جیسے بہت سے ڈھول بج رہے ہوں اور وہ بھی زور زور سے۔ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو 400 خاموشی چھائی تھی اور ابھی 1 سیکنڈ میں اس قدر شور، اور وہ شور بھی گلی سے آ رہا تھا، جیسے کوئی ٹھیک ان کے دروازے کے سامنے ڈھول بجا رہا ہو۔ اس کے دل میں باہر گلی میں جھانک کر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خوفزدہ بھی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور آہستہ ٹیرس کی طرف گئی۔ نیچے گلی کا منظر دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگ جائے۔ وہ چپ چاپ پلکیں جھپکائے ہوش و حواس سے بیگانہ نیچے دیکھتی رہی۔ نیچے بارات کا سا سما تھا اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ روشنیوں سے بھرا پڑا تھا، حالانکہ ان کے گھر کے باہر کوئی بلب یا روشنی کا دوسرا انتظام بھی نہیں تھا۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ خوب روشن تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ چڑیلے، پچھل پیری، پریاں اور جن خوب بن ٹن کر بارات کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، اور آگے ایک خوبصورت سنہری بگھی میں کوئی خونخوار جن بن ٹن کر پردہ تانے بیٹھا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک چڑیل کی نظر اوپر ٹیرس پر لڑکی پر پڑی۔
اس نے اپنے لمبے لمبے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور عجیب بے ڈھنگا سا کہکا لگانے لگی۔ وہ ہنس رہی تھی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بڑی سی تھالی سے ایک پوٹلی اٹھائی، اور اس چڑیل نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا بازو لمبا کرتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ پوٹلی تھما دی۔ اب اس چڑیل کا ہاتھ واپس چھوٹا ہو کر پہلے والے سائز پر پہنچ چکا تھا۔ وہ دم سادے خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہاں وہی پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی نیم گرم تھی۔ اب بارات آگے کی طرف چلتی ہوئی دھیرے دھیرے اوپر آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ وہ چڑیل جس نے اسے پوتلی تھمائی تھی وہ بھی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً پوری بارات آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ آخر میں بس کچھ چڑیلیں اور پچھل پیریاں تھیں، وہ بھی کچھ دیر میں اڑنے ہی والی تھیں، جب ایک نہایت خونخوار پچھل پیری کی نظر ٹیرس پر گئی اور اس نے کہکا لگایا اور عجیب انداز سے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اندر تک سہم گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس پچھل پیری کی آنکھیں اس قدر وحشت زدہ اور خوفناک تھیں کہ وہ لرز کر رہ گئی اور گرتے ہی گرتے بے ہوش ہو گئی۔ آخری منظر جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اڑتا ہوا ایک گولا کالے رنگ کا دھواں اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ صبح اس کی امی اسے اٹھانے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کشف ٹیرس پر بے ہوش پڑی ہے۔ امی گھبرا کر آگے بڑھی اور اسے اٹھایا، پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر پھینکے تو وہ کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی ابھی بھی تھی اور حیرت کی بات وہ ابھی بھی نیم گرم تھی۔ اس کی امی بھی اس کے ہاتھ میں سنہری اور لال رنگ کی خوبصورت پوٹلی دیکھ چکی تھی اور اب اس پوٹلی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس نے رات کا سارا واقعہ امی کو بتایا۔ اس کی امی اسے نیچے لے آئیں جہاں اس کے ابو اور بھائی اور بوڑھے دادا جان بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کے دادا نے پوٹلی کو کھولا تو اندر سے گرم گرم خوشنما سفید رنگ کی ڈلیاں نکلیں۔ ان ڈلیوں میں بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر سب نے ایک ڈلی منہ میں ڈالی۔ یہ شاید کوئی منفرد مٹھائی کی قسم تھی۔ اس قدر خوش ذائقہ اور مزے کی چیز انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان کے منہ مٹھاس سے بھر گئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ رات کو وہ اوپر والے کمرے میں پڑ رہی تھی تو اس کا جیومیٹری باکس بھی اوپر رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی اور جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھرے بالوں والا کالا بلا اس کی جیومیٹری منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلے کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں اور اس کے منہ سے لال رنگ کی رال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلیوں سے سائز کافی بڑا تھا اور دوسرا اس کی غراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے میں خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا، سو دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈرایا۔ لیکن بلا تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب تو وہ پورا ڈرنے لگی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی بلے نے ایک چھلانگ لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئیں۔ کشف بیٹا کیا ہوا ہے؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ امی کالے بلے نے ہاتھ کاٹ لیا، اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ کہاں کاٹا ہے بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا نشان بھی نہ تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا ہاتھ الٹا کر کے دیکھ رہی تھی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلا اور اس نے میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلا بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا میری بیٹی رات تک دیر پڑتی رہی ہے، یہ ضرور آپ کا وہم ہوگا۔ امی نے اسے حوصلہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سب سے بیسٹ فرینڈ کو دیکھا جو اداس بیٹھی تھی۔ کشف تو اپنے ساتھ ہوا واقعہ بتانا چاہتی تھی، لیکن اپنی دوست کو اداس دیکھ کر چپ ہو گئی۔ کشف نے اپنی دوست سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔
تو اس نے بتایا کہ میری تائی جان مجھ پر بہت ظلم کرنے لگی ہے۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، مائرہ نے اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو گیا اور وہ تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ مائرہ کے ابو باہر رہتے تھے۔ مائرہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین رک گئی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ باقی سب لڑکیوں کے ساتھ انکل سے پوچھنے لگی کہ وین کو کیا ہوا ہے۔ شاید وین میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ سے دوسری طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی راستہ پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑیں۔ سبھی لڑکیاں گروپس کی شکل میں جا رہی تھیں اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھیں۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو بھی ڈسکس کر رہی تھیں۔ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی بلڈنگ صاف نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھی۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھی۔ ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ صبح کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے کاموں کاجوں اور دفتروں کی طرف آ رہے تھے، اس لیے کافی رش بھی تھا۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھیں۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور وہ ٹریفک کم ہونے کا ویٹ کر رہی تھیں۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی طرف آ گئی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھا تو اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزریں، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھیں اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی بڑا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا، مائرہ مائرہ رک جاؤ، مائرہ آگے نہ جاؤ۔ وہ گاڑی آ گئی۔ مائرہ اس طرف دیکھو اور مائرہ پیچھے کی طرف آؤ۔ ارے لڑکی پاگل ہو کیا؟ صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ غرض کے ہر سم لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور عین اس وقت اچانک فل سپیڈ میں آتی گاڑی نے اس قدر زور سے ہٹ کیا کہ وہ اچھلتی ہوئی دوسری سمت چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریکس لگاتا، ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا، جیسے ہی بہت خوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ پھر ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کرنا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں سہمی ہوئی تھیں اور کچھ تو رو بھی رہی تھیں۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ پھر ایک بزرگ انکل آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروانے لگے۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانس کسی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بنی عمارت کے سامنے دیوار پر ایک کالا بلا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلا منہ میں زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ادھر ادھر گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا، اور سب سے آخر میں کشف ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلا کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر عجیب سے غراہٹ کرتا ہوا قریب بنے پرانے درخت پر چڑھ گیا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کی پیاری دوست کو بچھڑے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک سے دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت مائرہ اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی، وہ اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد اس کی تنہا اوپر جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرہ کے گھر گئی۔ وہ جب بھی اس کی تائی سے ملی تو وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آئیں، اور کشف کے دل میں ہی دل میں غصہ آتا۔ وہ اس کو گھورتی رہتی اور سوچتی کہ کیا تھا کہ اگر یہ ظالم و شفاق عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت سے پیش آتی۔
مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کے آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائیوں میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ ہو گئے۔ سردیاں عروج پر تھیں، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر آنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ ویسے امی سیڑھیوں کے پاس ہیں اور چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی ہیں، دادا جان بھی سامنے ہی لکڑی کے بنے تختے پر بیٹھے ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے تھوڑا تحفظ محسوس ہوا اور وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے وہ کمرہ تھا۔ کمرے میں اس نے ڈری ہوئی نگاہ ڈالی اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پر چارپائی بچھا کر دھوپ میں بیٹھ گئی اور کتاب پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اس نے عجیب بے چینی محسوس کی، حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، اور 1000 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کتاب کا شوق اور دلچسپی بڑھتی تھی۔ جب بے چینی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تو اس نے سوچا کہ کوئی دوسری کتاب پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے دادا کی دی ہوئی تحفے والی کتاب لینے کی غرض سے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اپنی ہی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے بنا کہ وہ عہد کر چکی تھی کہ اس کمرے میں طناں نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے ٹیریس کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ کشف کی طرف اس کی پشت تھی۔ کشف کے ہاتھ میں باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں سیرت النبی کی کتاب ابھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری قوت جمع کر کے اس لڑکی سے پوچھا کہ کون ہو تم، اور اس لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ پھر اسے دیکھتے ہی کشف کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے حواس جواب دینے لگے، وہ مائرہ تھی۔ کشف نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی ہوں تمہارے پاس۔ وہ مائرہ ہی تھی، آواز بھی مائرہ جیسی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا مائرہ کی آواز میں۔ کشف، یہ کتاب وہاں رکھ کر میرے پاس آؤ میری دوست، میں تمہاری دوست ہوں۔ میری دوست مر چکی ہے، سنا تم نے؟ وہ مر چکی ہے، کشف نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ جواباً وہ زور سے کہکا لگانے لگی۔ وہ کشف کی طرح بڑھی۔ کشف نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی۔ کشف، اس کتاب نے تمہیں آج بچا لیا، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ کشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ۔ پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کشف بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ گئی اور دور آسمان کی طرف گھورنے لگی۔ کشف، بیٹا نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی امی کو آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ جی امی۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور ان کے بڑے بھائی فاخر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ان کے بھائی کی شادی تھی اور وہ ان کو بلانے آئے تھے۔ رات کو ان کے گھر سنگیت تھا تو کشف ان کے گھر چلی گئی۔ فاخر بھائی اور کشف نے ایک ساتھ حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے، یہ دیکھ کر کہ پچھلے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اور جب فاخر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک ویو مرر سے دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، کیونکہ مرر میں بابا نظر آ رہے تھے جو کہ پیچھے بیٹھے تھے۔ شدید خوف کی وجہ سے کشف کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ فاخر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا چہرہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ بابا جی جائیں پلیز، فاخر بھائی نے اکھڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے ہوئے مشکل سے کہا۔ بیٹا میں تو کب کا چلا گیا، جہاں مجھے جانا تھا اب تمہاری باری ہے
اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاخر بھائی نے گردن ٹیڑھی کر کے کشف کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب کی بے ہوش پڑی تھی۔ فاخر بیٹا، ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ فاخر کو اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا کہ انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی وہ پچھلی سیٹ سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر زاہد بابا اور احد احان جو ایک عامل تھے وہ اس رستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر سرنگ محلے کی طرف سے ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کار کھڑی ہے، ان کی کار کی روشنی میں جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک 25-26 سال کا لڑکا اور ایک 19 سال کی لڑکی گردن لڑکائے بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد بابا نے فوراً ایمبولینس بلائی اور احد احان نے اپنے پولیس میں دوست کو بلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس والے نے انہیں گاڑی میں ڈالا۔ مولانا احد احان کے دوست انسپکٹر عمر بھی اپنی بائک میں سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکے کے سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کشف کے امی ابو اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ انسپکٹر عمر نے پرسنلی ہی سب سے پوچھ گچھ کی۔ مولانا احد احان کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلے میں کیا کر رہی تھی۔ یہ سب تو ان کے ہوش پر آنے میں ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر نے فاخر اور کشف کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا جن کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ فاخر کے بوڑھے والد نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترم، لڑکی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف اور صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اور میرا بیٹا فاخر کیسا ہے؟ فاخر کی امی نے جلدی سے پوچھا۔ وہ دراصل آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی اس کی جان بچا لیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے آگے چلا گیا، جبکہ اس کے والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ سب ہی دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگے۔ سب کی دعائیں رنگ لائیں اور کشف کو ہوش آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ وہ آنکھیں اوپر اٹھائے چھت کو گور رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو کمرے میں آئے تو امی کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ امی، فاخر بھائی کو مار دیا اس نے، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس کی امی نے اسے گلے لگایا اور پیار کرنے لگی۔ ابو نے اسے پانی پلایا جسے وہ ایک سانس میں پی گئی۔ میری بچی فاخر ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کی امی نے اسے سر پر پیار کیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فاخر بھائی کو لینے آیا ہے اور لے کر جائے گا اور پھر میری باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ پھر رو پڑی۔ کون ہے بیٹا؟ کس نے کہا تھا تم سے یہ سب؟ اس کے ابو نے کشف سے پوچھا۔ ابو، انہوں نے فاخر بھائی سے کہا تھا کہ مجھے سرنگ محلہ چھوڑ دے، اور ابو جب ہم سرنگ محلہ پہنچے تو بابا جی سے کہا کہ اتر جائیں۔ کشف اتنا بول کر رونے لگی۔ ابو جی بابا جی نہیں تھے، لیکن ابو وہ وہیں پر تھے۔ کشف اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کے ابو ناسمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی امی کو اس کے پاس چھوڑا اور وہ باہر آ گئے۔ آپ کی بیٹی اب کیسی ہے اور اس نے کچھ بتایا؟ انسپکٹر عمر اور مولانا احد احان نے ان سے پوچھا تو کشف کے ابو نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو کشف نے انہیں بتایا تھا۔ مولانا احد احان نے ان کی باتیں سنی اور وہ چونک گئے، جبکہ انسپکٹر عمر بھی سواریہ نظروں سے مولانا کو دیکھنے لگے۔ مولانا بولا کہ میں اس کے منہ سے خود یہ قصہ سننا چاہتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد امی کے موجودگی میں احد کو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ کشف، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے جو آپ نے محسوس کیا ہو؟ کشف، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ انہوں نے اس کی ذہنی کیفیت جاننے کے لیے اس سے سوال کیا، جو اس نے ہاں میں جواب دیا، اور سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس رات شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک رات کے 2 بجے گلی سے آتی ڈھولک کی آواز سنی۔ اور یوں کشف نے مٹھائی کے قصے سے مائرہ کی موت، کالا بلہ، کشف کی مری ہوئی سہیلی کا آنا، اور پھر وہ بابا جی
سب کچھ مولانا احد احان کے گوش گزار کر دیا۔ وہ اور اس کے امی ابو چپ چاپ سنتے رہے۔ مٹھائی اور کالے بلے کی تصدیق اس کی امی نے بھی کی، کیونکہ مٹھائی تو سب نے ہی کھائی تھی، اور کالے بلے کے حملہ کرنے پر کشف کی امی نے کشف کو روتے ہوئے کہتے سنا تھا کہ امی کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مولانا کچھ پل سوچ میں ڈوب گئے اور پھر انہیں سلام کر کے واپس آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انسپکٹر عمر سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے کا کہہ گئے۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے بزرگ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان سے سلام دعا کے بعد بولے کہ یقیناً آپ پہلے یہ جانتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کچھ پل بابا جی خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا ایک شریر جنی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے، جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے ہیں، حسد بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بلا جواز تنگ کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ہی کچھ قسمیں جنات میں بھی پائی جاتی ہیں، جو انسان کو روتا چیختا چلاتا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے۔ اور اس رات بھی ایک شریر جنی اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی۔ بیٹا میری بات دھیان سے سنو۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی کے بارے میں پوچھو، اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ دیر مت کرو میرے بچے، اور اس بیٹے کی ابھی جان بخشی نہیں ہوئی۔ بے شک موت کا وقت ایک مقرر ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھو گے، اور ہاں وہ جنی ان کی جان لینے کی دوبارہ کوشش کرے گی اور دوبارہ آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تب تک مریض ہوش میں نہ آئے۔ جنی کا اگلا وار سہنا مشکل ہے، آپ کو اسے مسلسل دلاسا دینا ہے، اور ان کے کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا، آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ فجر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ ساری رات بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، لیکن یہ کسی کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے مولانا مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ گاڑی پارک کر کے ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو اذان ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا اندر کشف کے ابو کے پاس گئے۔ دیکھتے ہی سبھی لوگ رو رہے تھے، اور فاخر کی امی بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہیں ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اندر لے گئے تھے۔ مولانا احد ہمیں مدد کریں، ہمارے بچے کو بچا لیں۔ فاخر کے ابو اس کے آگے گڑ گڑائے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ انہیں دلاسا دے کر وہ کشف کے ابو سے پوٹلی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ کشف کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس قدر خوبصورت ملائم کپڑے سے بنی تھی کہ وہ پوٹلی ان کا پھینکنے کا دل نہیں کیا، اور وہ آج بھی ان کے گھر میں موجود ہے۔ کشف بہتر تھی تو ویسے بھی ہاسپٹل والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ کشف امی اور بھائی کے ساتھ گھر آ گئی، اور اس کے بعد ابو فاخر کے گھر والوں کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رک گئے۔ احد احان بھی فجر کی نماز ادا کرنے چل دیے۔ کشف کے بھائی کو ہدایت کی کہ وہ انہیں گھر چھوڑ کر پوٹلی لے کر فوراً ہاسپٹل آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اچانک کوئی اہم بات ذہن میں آتے ہی وہ پلٹے اور اس کے بھائی کو پکارا، سنو، کشف سے کہنا کہ تنہا اوپر مت جائے۔ نماز سے فارغ ہو کر آتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے پریشانی اور غصے سے سرخ ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور فاخر کے والد سے پوچھنے لگے تو انہوں نے ایک پل سامنے وارڈ کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، اور پھر بولے، بس بیٹا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، برے وقتوں میں ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انکل ہوا کیا ہے؟ فاخر کی پسند سے شادی طے ہوئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے پر سایہ ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہے، ہم اپنی بیٹی ایسی جگہ ہرگز نہیں بیائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر ان کے گھر گیا، اپنی ہونے والی بہو سے ملا، لیکن بیٹا ان کے سب کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اللہ میرے بچے کو زندگی دے دے۔ اتنے میں کشف کا بھائی بھی پوٹلی اٹھائے وہاں موجود تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ پوٹلی بابا عثمانی کو دے دے اور پھر فاخر کے پاس بیٹھ کر وہ کلمات پڑھے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے آپ وہی کرو جو میں نے بتایا،
آپ کو اور یہ پوٹلی مجھے دے دو، بلکہ رکو، مجھے پہلے مریض کے کمرے میں لے چلو۔ جی بابا جی ٹھیک ہے، اور ان کا ہاتھ تھام کر فاخر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ فاخر بے سود لیٹا تھا، کئی تاریں اس کے سینے سے جڑی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی مشینیں اس کے پاس پڑی تھیں۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آ گئے تھے۔ بابا جی نے فاخر کے ابو سے کہا کہ بیٹا اسے گھر لے جاؤ، ڈاکٹروں نے جو بھی کرنا تھا وہ کر دیا، باقی جو ہمارا کام ہے اب وہ ہم کریں گے۔ بابا جی نے کہا۔ فاخر کی امی کو بھی عجیب چپ لگ گئی تھی۔ فاخر کے گھر والوں نے تھوڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاخر کے ابو کے سختی سے حکم دینے پر وہ اپنی ذمہ داری پر سرٹیفکیٹ بنائے فاخر کو اپنے گھر لے آئے۔ پھر ایک کمرے میں فاخر کو بیڈ پر لٹایا گیا اور بابا جی نے بیڈ کے سامنے ہی آگ کا انتظام کروایا اور احد احن کو دروازے کے قریب فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بالکل بند تھا، کمرے میں صرف 3 لوگ تھے۔ بابا جی کچھ پڑھتے جاتے اور پوٹلی پر پھونک مارتے۔ آخر کمرے میں ایک کھڑکی جو باہر کی طرف تھی، اس میں روشنی پیدا ہوئی۔ اس قدر روشنی کے احد احن کو اپنی آنکھوں کے بازو سے ڈھکنا پڑا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ روشنی غائب ہو گئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، اور پھر اچانک ہی احد احن کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک جن جس نے نہایت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، ماتھے پہ کوئی چمکتی چاند جیسی چیز تھی۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا اور اپنی عجیب و غریب بھاری آواز میں بولا، محترم ابو عثمانی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ملنے کا شرف معلوم ہوا ہے، لیکن جس طرح آپ نے غصے میں اظہار کر کے مجھے بلایا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا یہ تمہاری سلطنت کے کسی جنزادے کی شادی کی پوٹلی ہے؟ بابا جی نے وہ پوٹلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جی میرے محترم، ایسا ہی ہے۔ یہ پوٹلی انسانی دنیا میں کیسے؟ اور کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، اس لیے جن نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا۔ تم سب جانتے ہو، بابا جی نے گرج کر اس سے کہا۔ دراصل اگر آپ مجھے اپنے غضب کا نشانہ نہ بنائیں تو اور نرمی کا معاملہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے یہ بات کہی اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس پچھل پیری جنی کو روکو، اسے اپنی دنیا کے مطابق شاہ جنات سے سزا دلواؤ، کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں داخل ہو کر اللہ کے بنائے قانون کو توڑا ہے۔ اس جن نے بے چینی کا اظہار کیا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بابا جی اب کی بار پہلے سے زیادہ گرج کر بولے۔ بابا جی اس جنی کے سرپرست انتہائی طاقتور جنات ہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کی آنکھیں تیز روشنی سے چندھیا گئیں۔ روشنی 4 سو پھیلی اور وہ اس قدر تیز تھی کہ جن تو جن، خود بابا جی بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کئی پل روشنی میں رہے، یہاں تک احد احن کو لگا کہ وہ اپنی بینائی کھو دے گا، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب روشنی نہیں ہے تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سرسبز باغ ہے اور بہت سارے جنات سر جھکائے نظریں نیچے کیے بیٹھے ہیں۔ دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں 4 سو پھیلی ہے، اور سامنے ہی پھولوں سے بنا تخت ہے جہاں قوم جنات کے شہنشاہ بیٹھا ہے۔ بابا جی کو دیکھتے ہی اس بادشاہ جن نے ان کو سلام کیا اور بولا کہ وہ ریشمی چڑیل ہے۔ دراصل ریشمی چڑیل وہی ہے جنہوں نے آدم زاد لڑکی کو مٹھائی کی پوٹلی دی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوا میں ایک دھواں سا نیچے آیا، اور جب دھند چڑھی تو ایک نہایت بری شکل کی جنی جس کے ہاتھ آگ کے شعلوں سے بندھے تھے زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے سرپرست جن بھی آ پہنچے اور آتے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ بادشاہ جن کے وزیر کچھ دیر جادوئی مقابلہ کرتے رہے اور جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ جنی چلائی، لیکن اس کے مقدمے کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ بادشاہ جن نے محترم بابا جی سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کچھ ہی پل کے بعد خوابوں کی یہ دنیا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ وزیر جن بھی غائب تھا۔ بابا جی اب مسکرا رہے تھے اور فاخر کی طرف دیکھ رہے تھے، جو حیرت سے 2 اجنبی لوگوں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ احد احن نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر سب لوگ موجود تھے۔ کشف بھی اپنی امی ابو اور بھائی کے ساتھ موجود تھی۔
ظہر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ سبھی لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے بھرے تھے۔ احد احان اب بھی جادوئی کیفیت میں تھا۔ سب لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ سب لوگ چھت پر چرپائی بچھائے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک کشف کی آنکھ کھلی، جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے سے روشنی پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کشف نے باری باری گھر والوں کو دیکھا۔ سب گہری نیند میں تھے۔ اچانک کمرے سے دھیرے سے آواز آئی، کشف۔ اس نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ کشف، آواز دوبارہ آئی۔ اس نے اپنے اندر ڈھیر ساری قوت جمع کی اور اندر کمرے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا بیڈ اور ٹیرس کے درمیان فاصلے پر روشنی آ رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ریشمی چڑیل، جس نے کشف کی طرف مٹھائی والی پوٹلی بڑھائی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول اور کاغذ کا موٹا ٹکڑا لیے کھڑی تھی۔ کشف گھبرا کر پیچھے ہٹی جب ریشمی چڑیل نے سرگوشی کے انداز سے اسے بلایا۔ کشف، تم ڈرو نہیں، یہ پھول معافی کرنے کے لیے لائی ہوں اور اپنی دنیا سے لائی ہوں۔ اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں بادشاہ جن کی طرف سے اس شادی نامے میں شرکت کی دعوت نامہ ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہماری دنیا، ہمارے لوگوں کی بارات دیکھنے۔ کشف نے گھبرا کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو کشف، تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ ان کے جاگنے سے پہلے تمہیں گھر واپس چھوڑ دوں گی میں۔ کشف نے ہچکتاتے ہوئے چڑیل کو دیکھا تو وہ مسکرائی۔ کشف، تم ڈرو نہیں، مجھے دیکھو، ابو عثمانی اور احد احان بھی شرکت کریں گے، اس لیے تم ڈرو نہیں۔ پھر کشف نے حامی بھر لی اور کچھ ہی پل وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ایک انوکھی چیز پر بیٹھی، وہ پرواز کر رہی تھی جن کی بارات میں شرکت کرنے کے لیے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔